نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 41 سے لے کے 50 تک۔ آج کے سبق میں ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت جسے سائنسدانوں نے بڑی محنت کر کے دریافت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کا بتا دیا ہے کہ ہم کائنات کو وسعت دے رہے ہیں۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل پھیل رہی ہے۔ ستارے مزید پیدا ہو رہے ہیں، کہکشائیں مزید پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بلیک ہولز ہیں، یہ 1400 سال پہلے سے رب نے بتایا ہوا ہے کہ مسلسل کائنات پھیل رہی ہے۔ تو سائنس نے آج ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے جہاں سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، پیج تک یہ نہیں تھے جن کے اوپر لکھا جاتا ہے، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ پتھر کا دور تھا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اس وقت بتا دیا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ رب نے فرمایا ہے قرآن میں، جو دین ہے وہ سارے کا سارا سچا سچا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے۔ بعض دفعہ سمجھ آتی ہے، بعض دفعہ نہیں آتی سمجھ۔ اللہ کی حکمتوں کی بعض دفعہ نہیں سمجھ آتی انسان کو، لیکن ہے حق، ہے سچ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالف تھے فرعون، اس کے بارے میں فرمایا۔ قوم لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں نشانی ہے۔ وفی عاد، اور قوم عاد کے بارے میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے اس میں بھیجا، علیہم الریح العقیم، ایسی ہوا بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ العقیم، العقیم ایسے مرد کو کہتے ہیں جو بانجھ ہو، اور ایسی عورت کو بھی کہتے ہیں جو بانجھ ہو، یعنی ہر خیر سے جو خالی ہوا ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے ہوا کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو اس کا فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو لیکن یہ جو ہوا تھی وہ ہر قسم کی خیر سے خالی تھی، کوئی خیر نہیں تھی اس میں، جو سراسر عذاب ہی عذاب تھی۔ ما تذر من شیء، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اتت علی، جس پہ وہ ہوا چلی، الا جعلته کرمی، مگر اسے بسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا۔ اس ہوا نے بسیدہ ہڈیاں بنا دیا لوگوں کو۔ تمام انسان زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، تکبر کرتے تھے، لیکن جب رب کا عذاب آیا تو وہ بسیدہ ہڈیاں بن گئے۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود کے بارے میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے۔ پیچھے بات کی جا رہی ہے نا کہ نشانی ہے تمہارے لیے۔ یہ جو آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نشانی ہے، قوم عاد میں اور قوم ثمود میں۔ اذ قیل لہم تمتعوا، جب ان سے کہا گیا کہ فائدہ اٹھا لو حتی حین، ایک خاص مدت تک زندگی جی لو، 2 دن 3 دن جتنی تم نے جینی ہے وہ جی لو، پھر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے سرکشی کی، عطا یا عطی، عطاؤ جمع کی بات ہے، انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ رب کا حکم نہ مانا، انہوں نے رب کا حکم نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، ایک بہت زوردار کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے سب ختم ہو گئے، دیکھتے دیکھتے عذاب آیا اور دیکھتے دیکھتے سب ختم ہو گئے۔ لوگوں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، کھڑا ہونے کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے بھاگ ہی سکیں، اتنا زبردست عذاب آیا۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ ہو سکتا ہے نا کہ
جی ہمارے ہمیں کسی نے مارا ہے تو ہم بدلہ لے لیں. اللہ کے عذاب، قدرت کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح میں بھی نشانیاں ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ بہت بڑے فاسق لوگ تھے. قومًا فاسقین، فاسقوں. وَالسَّمَاءَ، اور اس میں آسمان میں بھی نشانیاں ہیں. یعنی تمہارے لیے آسمان، یہ جو فضا ہے نا، بیسیکلی یہ جو زمین ہے نا، زمین نہیں بڑھ رہی. زمین کے بارے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کنارے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آسمان کی بات ہے، آسمان فضا بڑھ رہی ہے. والسماء، اور آسمان جو ہے بنیناہا، جس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، آسمانوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، وسعت دے رہے ہیں. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یقیناً ہم وسعت والے ہیں، یقیناً ہم طاقت والے ہیں. لیکن سائنس نے اب ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ تو نظام شمسی بڑھتا ہی جا رہا ہے. گلیکسیز کہکشائیں جو ہیں وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ہمارا کیمرہ کچھ دیکھتا تھا، اب کچھ ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ سیارے بھی دریافت ہو رہے ہیں، مزید ستارے مزید دریافت ہو رہے ہیں. تو یونیورس جو ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس ایک ٹرم ہے جس میں ہم اس کو مطلب کر سکتے ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی نا تمام ہے کائنات شاید کہ ہر دم صدا آ رہی ہے کن فیکون. علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے. تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا، کیونکہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، اور جدید دنیا کے بارے میں، دنیا کی سیاست کے بارے میں، دنیا میں حالات بدل کیسے رہے ہیں، ان کے اوپر بڑی گہری نظر تھی. انہوں نے اس وقت 21 اپریل 1938 کو تو فوت ہو گئے نا، لیکن انہوں نے اس وقت کتاب لکھی تھی اسلام ایٹ دا کراس روڈ. وہ آج بھی پڑھنے والی کتاب ہے. اور مسلمانوں نے صرف علامہ اقبال کو ایک شاعر کے طور پہ لیا، اور ٹھیک ہے جی، ان کو 9 نومبر منائی جاتی ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے. لیکن کسی نے کبھی اسلام ایٹ دا کراس روڈ، انہوں نے کہا یہ اسلام تو کراس روڈ پہ ہے، اپنی فکر کر لو، اپنے بچوں کی فکر کر لو. ایک یہ لغار آ رہی ہے مشرق سے جو ہر چیز کو بہا کے لے جائے گی. آج یہاں ہم پاکستان میں ایسی یہ لغار آئی کہ لوگ مولوی کہلوانا، ایک تو ناپسند تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، اس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، ایک مطلب ایک آر بنا دیا گیا ہے. دین درس، ٹھیک ہے، ایک عجیب. دیکھیں آپ لوگ سن رہے ہیں قرآن کا درس، میں آپ لوگوں کو درس دے رہا ہوں. ہم لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. ان چیزوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ آپ مطلب باہر جا کے بات کر رہے. تو علامہ اقبال جو تھے وہ بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے فلسفی تھے. انہوں نے پی ایچ ڈی فلسفے میں کی تھی اس وقت جرمنی سے. پھر جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے اس وقت بیسیکلی وہ عروج آ رہا تھا نا اس کا، یہ جو یورپ بدل رہا تھا، یورپ میں انقلاب آ رہا تھا. تو علامہ اقبال نے وہاں دیکھ کے آ کے بتایا، اور پھر اس آیت کی تفسیر شعر میں کی. اور آج سائنس نے جب اس کے بارے میں بہت سے آپ پڑھیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی اس میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ غور و فکر کرو آسمان میں، یہ سائنس کی دریافت میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نشانی ہے. نشانی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اوپر غور کریں گے تو. پچھلی نشانیاں جو ہیں، قوم نوح ہم نے دیکھا نہیں ہے، قوم سمود ہم نے دیکھا نہیں ہے، قوم موسیٰ ہم نے دیکھا نہیں ہے. میں نے اور آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں. اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو مزید وسعت دینے والے ہیں، اس کو
مزید پھیلا رہے ہیں۔ والارض فرشنا، زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، فنعم الماہدون، ہم اچھے ہیں بچھانے والے، یعنی زمین کی جو بناوٹ بنائی ہے رب نے، بچھایا، بالکل زمین کو بچھا دیا، اور بچھی ہوئی ہے زمین بالکل گول، اس طرح جس طرح کوئی چیز بچھی ہوتی ہے، اوپر تہے ہیں اس کے نا، نیچے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے خزانے رکھے ہیں زمین کے اندر، اور اوپر اس کی تہ جو ہے وہ بچھائی ہوئی تہ ہے، جس طرح یہ کپڑا بچھایا ہوا ہے خوبصورت کر کے ہیں، تو زمین کو بچھایا ہوا ہے رب نے، اور خوبصورت کر کے بچھایا ہوا ہے۔ یہاں بچھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ چادر کا یہ جو ہے، اب یہاں سلوٹ ہے تو وہ سلوٹ نہیں ہوگی تو آپ سوچیں وہ پہاڑ کیوں ہے، نہیں، بچھانا مطلب یہ چادر کا بچھانا نہیں ہے، زمین کو رب کریم نے پوری فضا میں، پوری کائنات میں اس طرح بچھایا ہوا ہے، وہ پڑی ہوئی ہے زمین، آپ اس کو یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لٹکا ہونا کہ پڑا ہونا بیسیکلی، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس سے مراد ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، جو بھی چیز بنائی ہے رب نے اس کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، خصوصاً جاندار چیزیں جو ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اچھا، اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے تو اس میں نصیحت کیا ہے جی؟ دیکھیں یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے نا، سائنسی ایک حقیقت ہے۔ اچھا یہاں ایک آپ لوگوں کو میں عرض کر دوں، بعض لوگ اس کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں، جی آپ قرآن کو بیان کرتے ہیں سائنس کے ساتھ، تو بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ لوگ سائنس سے مرعوب ہیں، بھائی ہم سائنس سے مرعوب نہیں ہیں، جب سائنس نے یہ چیزیں دریافت نہیں کی تھی ہم اس وقت بھی مانتے تھے، آج سائنس نے دریافت کر دی ہے تو ہم پھر بھی مانتے ہیں، سائنس نے ثابت کی ہے تو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے۔ کتنی چیزیں سائنس نے نہیں ثابت کی، ہم کہتے ہیں سائنس ابھی تک وہاں پہنچی نہیں۔ تو کئی لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں مجھے یہ سمجھائیں، یہ جو سائنسی اصول ہے نا، بیسیکلی بیالوجی کا اصول ہے، جاندار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیے، اب اس کے اوپر کیا غور نہیں کرنا؟ پھر جو رب نے بناوٹ بنائی، پھر پیدائش کا سلسلہ، پھر نسل کا بڑھنا، ایک یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں نصیحت کہاں سے آ گئی؟ اللہ کہتا ہے نصیحت ہے۔ اس میں نصیحت کیسے ہے کہ جب ہم اس کے اوپر غور کریں کہ جتنے بھی جاندار ہیں، روبوٹ سسٹم آ رہا ہے، انسان نے بڑی ترقی کر لی، یعنی حیرت انگیز طور پہ انسان حیران ہے، تو کوئی انسان کسی نے مکھی پیدا کی ہو، مچھر پیدا کیا ہو، کیڑی پیدا کی ہو، کوئی جاندار جوڑا پیدا کیا ہو انسان نے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان تو بڑے بڑے انسان ہیں، جو کرونا آیا تھا چھوٹا سا ایک نظر بھی نہیں آتا تھا آنکھ کے ساتھ، کتنی بے بس تھی دنیا۔ کئی علاقوں میں چوہے پیدا زیادہ ہو جائیں تو بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے کہیں ایک عذاب یہ بھی تھے، مینڈکوں کا عذاب، ٹھیک ہے، بنی خون کا عذاب۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں ہمارے لیے نشانیاں بھی ہیں، نصیحت بھی ہے۔ کوئی ایسی قدرت ہے جو انسان سے ہٹ کے ہے۔ موبائل کس نے بنایا جی؟ انسان نے، فلاں نے۔ کیمرہ کس نے بنایا؟ گھڑی کس نے بنائی؟ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انسان نے دریافت کی۔ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ یہ جو پیدائش کا ایک پورا نظام ہے، پھر پیدائش کے بعد بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، پورا ایک رب کا نظام۔ کوئی بنا کے تو دکھائے، ایک بال ہی بنا کے دکھا دے جو انسان کا اوریجنل بال ہے، نہیں بنا سکتا۔ جو اوریجنل بال لگایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے جو پیوند کری کی جاتی ہے نا بالوں کی، اگر آپ لوگ یہ انسان کے بال ہوں تو اس کی تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ باہر سے گھوڑے کے بال لے لیے جائیں یا کسی اور چیز کے بال یا کوئی اور چیز پلاسٹک وغیرہ کر دی جائے تو انسان کی جو باڈی ہے وہ قبول نہیں کرتی، اس کو انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کوئی ایسے کر کے تو دکھائے، تو نہیں کر سکا نا۔ تو اللہ کی باتیں سچی ہیں، رب نے کیا، پھر یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ جب موت آتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، سویا ہے تو سوتا ہی سو گیا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس بندہ نے مرنا ہے، مر جاتا ہے۔
کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کتنے ایسے لوگ ہیں 14 سال 20 سال اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اولاد جب دینے پہ آتا دے دیتا ہے. سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں جو اولاد نہیں ہو سکتی ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو ڈاکٹرز نے کہا اور سائنس نے یہ کہا، مطلب سائنس کی روح سے، سائنس کے علم کو مد نظر رکھ کے کہ بھائی اس نے تو 1 مہینہ زندہ رہنا 2 مہینہ، تو وہ کئی سالوں سے زندہ لوگ. موت کا کسی کو نہیں پتا، رزق کہاں سے ملنا ہے، کس کو ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کسی کو نہیں پتا. کل کیا ہوگا نہیں پتا، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف رب کو پتا. اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائنسی طور پہ بھی ثابت کر دیا، جو عذاب آئے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی اس پہ بھی ثابت کر دیا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رب کی طرف دوڑ لگاؤ، آہستہ آہستہ نہیں جانا. بادروا بالاعمال، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اعمال میں جلدی کر لو، کیونکہ قرب قیامت کے قریب ایسے فتنے نمودار ہونے والے ہیں جس طرح رات کے اندھیرے، جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا، اس طرح سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لوگوں سبقت لے جو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکی کے لیے آگے بڑھو، کر جاؤ کچھ، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ نہ کہا کرو یار نہیں دین کا کام بعد میں کریں گے، پہلے دین کا کام کر لو دوسرے کام بعد میں کر لو، کیونکہ اصل یہ ہے نیکی میں آگے بڑھ جاؤ. پتہ نہیں ہے. ففروا یہاں کہا فرّ یفر فرارن، جیسا آپ نے اردو میں سنا ہوگا فرار ہونا، تو فرار کوئی آستہ آستہ تھوڑا ہوتا ہے، فرار تو تیزی سے ہوتا ہے نا. ففروا الی اللہ، تو دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. اللہ نے کہا یہ میرا پیغام ہے، اب میرے بندوں کو جا کے بتا دو. قرآن بن گیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، اور ساتھ لوگوں کو کہہ دو میں زبردستی تم کو رب کی طرف نہیں لاؤں گا. اسلام غالب آ گیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا. کیا ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین، میں صرف ڈرانے والا ہوں. وائلیشن جو کرے گا قانون کی، وہ قانون اس کو سزا دے گا. آپ نے ایک عیسائی رہنا ہے، یہودی رہنا ہے، ہندو رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا. بچوں کو کہنا ہوتا ہے ایک خاص ایج تک، لیکن آپ پھینٹی لگا سکتے ہیں ایک خاص ایج تک کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ایج گزر گئی آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے. یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی نماز پڑھا کر، میرا بیٹا نماز پڑھا کر، شہزادے نماز پڑھا کر، میرا پتر نماز پڑھا، پیار سے محبت سے مودت سے، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. انی لکم منہ نذیر مبین، فرمایا دوڑ لگاؤ رب کی طرف. کیوں؟ انی لکم منہ نذیر مبین، میں زبردستی نہیں کر سکتا، میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں. منہ اس عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عین الیقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مایوسی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور الایمان عطا فرمائے، نور القرآن عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.